ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی اتنی تیزی سے آگ کو نہیں بجھاتا جتنی تیزی سے درود پاک پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے، اور فرمان کس کا ہے؟ جو افضل الخلق ہے، بعد الانبیاء افضل الخلق، اس امت میں سب سے افضل ہے نبیوں رسولوں کے بعد۔ کتنا پیارا فرمان ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ فرمایا پانی اتنی تیزی سے آگ کو نہیں بجھاتا جتنی تیزی سے درود پاک پڑھنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں، اور پانی اتنی تیزی سے آگ نہیں بجھاتا، اس سے جلدی اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر قیامت والے دن ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اچھے اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، ہمارے برے اعمال بھی ہمیں دکھائے جائیں گے، یہاں تک کہ اچھے اعمال کو اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا، اور تول کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے، اس کو جنت میں بھیجنا ہے یا دوزخ میں بھیجنا ہے، اس کو انعام ملنا ہے یا اس کو سزا ملنی ہے۔ نامہ اعمال، بندہ جو دنیا میں عمل کرتا رہا، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے ہوں گے، پھر وہ میزان پر اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر تو اس کا نیکیوں والا پلڑا باری ہوگا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کا گناہوں والا پلڑا باری ہوا تو وہ بندہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، وہ بندہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے، میزان ترازو لگنا ہے، اعمال کو تولا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ یہ خوش نصیب بغیر حساب کتاب کی اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ کچھ ہے، باقی سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، کیونکہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے قرآن کی تلاوتیں کتنی کی ہے، میں نے روزے کتنے رکھے ہیں، میں نے حج کتنے کیے ہیں، میں نے زکوٰۃ کتنی ادا کی ہے، جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں، پنجابی کا شعر کہتا ہے جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، میرے کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں قیامت والے دن بے حساب بخشش عطا فرما۔ حساب کتاب ہو گیا تو بندہ پھنس جائے گا، میزان لگنا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ کا یہ قرآن میں فرمان ہے کہ ترازو لگے گا، نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو انعام دیا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے دینا ہے، بہت ہی پیاری باتیں کرنی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کو ایسے کام بتانے لگا ہوں کہ کام تو وہ چھوٹے سے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب اس کو اس ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب ہم نے کام وہ کرنے ہیں جس کا وزن زیادہ ہے، اور یہ کام ہمیں آمنہ کے لال نے بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ کام بتائے ہیں۔ اے میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، ترازو لگنا ہے تو پھر کیا ہوا، میں تمہیں یہ کام بتا کر جا رہا ہوں، یہ کام کرتے رہو گے،
اس پر عمل کرتے رہو گے، اس کی برکت سے تمہارا نیکیوں والا پدرا باری ہو جائے گا۔ یقیناً اب ہر بندہ بے چین ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے اعمال ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے نیکیوں والا پدرا باری ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو سنیے ذرا، پہلا کام، پہلا عمل انسان کا حسن اخلاق ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں صرف ہم اپنے اخلاق ہی ٹھیک کر لیں نا، اخلاق ہی ٹھیک کر لیں تو سارے مسئلے، ساری جو ہے پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم بولنے کی تمیز ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بڑے سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، چھوٹے سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، نرمی سے رہنا ہے، اچھی لوگوں کو ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا اخلاق جس بندے کا ہوگا، یہ اچھا اخلاق میرے بھائیو اس بندے کی ایسی نیکی ہے کہ جب اس کو اس کی نیکیوں والے پدرے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پدرا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے ترازو میں، مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی بھی چیز نہیں۔ حضور نے بتایا مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بد اخلاق بندے کو، بے حیا بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، بد اخلاق بندہ اور بے حیا بندہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پسند کون سا بندہ ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا اللہ نے اخلاق عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے آپ کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے سونے پیارے محبوب، ہم نے تو آپ کو بہت ہی بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں، اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ دیکھ لیں ہماری کنڈیشن کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ کیا ہم سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اخلاق سے رہتے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کسی کو مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مہربانی کر دینا، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے پیار کرنا، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا بھی ہے تو وہ درگزر کر دینا، یہ ہے اخلاق۔ کیا ہم اس طرح رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت والے دن اس کی نیکیوں والا پدرا بھاری ہو جائے گا۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ سچے میرے چاہنے والے کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ سچے مجھے پیار کرنے والے کون ہوں گے؟ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں مجھے قیامت والے دن سب سے زیادہ کن پہ پیار آئے گا؟ اے میرے صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں یہ اعلان فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوں گے۔ تم میں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں قیامت والے دن وہ میرے سچے ماننے والے ہوں گے، میں نے ان سے پیار کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیک بندہ، نیک بندہ، اچھے اخلاق والا بندہ
مفتی صاحب فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا بندہ، نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اس کو رسول اللہ بھی پسند فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ کی ساری کائنات ہی پسند فرماتی ہے۔ کتنی پیاری بات! بندہ نیک ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کو سارے پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہماری جو نیکیوں والا پلڑا ہے یہ باری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن کے ترازو میں اس کے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مومن کے ترازو میں، کافر کا نہیں ذکر کیا۔ کافر جتنا مرضی اچھے اخلاق والا ہو، جتنا مرضی اچھے کردار والا ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن ہے تو سرکار کے غلاموں کے اعمال کا وزن ہوگا قیامت والے دن۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں تو ان کو صلہ مل جائے گا، لیکن مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں آگے ہیں، وہ اگر دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، اللہ آخرت میں بھی وارے نیارے فرما دے گا۔ تو مومن کا جو ترازو ہے اس کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو اچھا اخلاق قیامت والے دن نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا، ترازو لگے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ اس کو سزا عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک کام تو یہ ہے اچھا اخلاق۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اچھا اخلاق، ہم اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، اپنے معاملات کو اچھا کر لیں، پیار محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ۔ یار یہ بھی کوئی بندہ ہے کہ ماتھے پہ 12 بجا کے ہر وقت بندہ پھرتا رہے، کوئی سلام کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، کسی کو جواب تک نہیں دیتا، اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام کہتا ہے نہیں، اچھے اخلاق والا بننا ہے، پیار محبت کے ساتھ مسلمانوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے۔ آج کسی کے پاس 2 پیسے آ جائے وہ تو مسکرانا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں اب کیا بن گیا ہوں، میں انسان نہیں، میں کچھ اور بن گیا ہوں۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت والے دن نیکیوں والا پلڑا باری ہو تو اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ کیا کرنا ہے جی؟ اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ ایک اور کام جو قیامت والے دن آپ کے نیکیوں والے پلڑے کو باری کر دے گا وہ ہے میرے بھائیو خاموشی، فضول باتوں سے خاموشی، بری باتیں کرنے سے پرہیز کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس خاموشی پر بھی، یہ خاموشی ایسی نیکی ہے قیامت والے دن جب آپ کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی اللہ اس کو باری فرما دے گا۔ حدیث پاک سناتا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث پاک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری سرکار کے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کیا تمہیں میں 2 کام ایسے نہ بتاؤں جن کو اپنانا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کو اپنانا، ان پہ عمل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 کام بتائیں۔ وہ کون سے 2 کام ہیں کہ جن پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے اور قیامت والے دن ان کا وزن بڑا زیادہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، ان 2 کاموں میں سے پہلا کام حسن اخلاق ہے اور دوسرا کام خاموشی اختیار کرنا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا ہے، فضول باتوں سے، بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں کہ سرکار نے فرمایا یہ چھوٹا سا کام ہے، اس کو بندہ اپنا سکتا ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ پھر سرکار کے صحابی نے اتنا عمل کیا، اس بات پہ اتنا عمل کیا، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اکیلے مسجد میں تنہائی میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ تنہائی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں، آپ تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار نے فرمایا برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کے۔ یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمارا ستیہ ناس اور بیڑا غرق کیا یہ برے ساتھیوں نے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے اور برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ اگر کوئی برا ساتھی ہے تو پھر تنہائی اختیار کر لو، ہاں اگر کوئی اچھا ساتھی آ گیا پھر تنہائی اختیار نہ کرو، اچھے ساتھی کے ساتھ۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں چولی پہ پھول، مندیاں دے لڑ لگے اگلے بھی گے ڈول۔ تو اچھوں کے ساتھ جب ہو جائیں گے میرے بھائیوں، آپ بھی اچھے بن جائیں گے۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ داتا صاحب نے لکھا ہے نا کشف المجوب میں، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، وہاں پر ایک ہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہاں اس کو کسی بندے نے کہا یہ کیا دعا کیے جا رہے ہو، کوئی اور دعا بھی مانگ لو، ایک ہی دعا کر رہے ہو یا اللہ میرے دوست نیک ہو جائیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اس بندے نے کہا مسئلہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں میں یہاں پر جتنی مرضی عبادت کر لوں، جب میں نے حج کر کے واپس جانا ہے تو اپنے دوستوں میں جانا ہے، واپس اپنے دوستوں میں جانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اگر میرے دوست اچھے ہوئے، اگر میرے دوست نیک ہوئے، واپس جا کے میں بھی نیکوکار بن جاؤں گا، اور اگر میرے دوست اچھے نہ ہوئے، اگر سے میں حج کر کے جا رہا ہوں تو واپس جب جاؤں گا ان میں تو پھر صحبت رنگ تو چڑھتا ہے نا بری صحبت کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اچھی بات کہنا میرے بھائیوں، زبان یہ اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گونگے سے جا کر پوچھے، زبان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گونگے سے جا کے پوچھے۔ ہمیں ہمارا دین اسلام یہ سبق پڑھاتا ہے، اگر تمہیں زبان مل گئی ہے، اللہ نے نعمت عطا کر دی ہے تو اس سے جو بھی بات کہنی ہے اچھی بات ہی کہنی ہے، اگر اچھی بات نہیں کہنی تو خاموش رہنا ہے۔ یہ جو خاموش رہنا ہے نا یہ ایسی نیکی ہے، سرکار نے فرمایا جب نیکیاں تولی جائیں گی گناہوں کو تولا جائے گا قیامت والے دن، جب یہ خاموش رہنے والی نیکی رکھی جائے گی اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جملے اللہ پاک کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ کتنے جملے؟ دو جملے اللہ پاک کو بڑے ہی محبوب ہیں، اور سرکار نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ جب نیکیاں تولی جائے گی ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، زبان پر کہنا وہ بڑے ہلکے ہیں۔ کون سے وہ دو جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج میری تقریر کا جو موضوع ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو وہ کام بتا رہا ہوں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو قیامت والے دن ان اعمال کا جو وزن ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں بہت ہی زیادہ ہوگا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے پیارے جملے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا یہ جملے اللہ کو بڑے محبوب جملے ہیں، اور علماء کہتے ہیں جب یہ اللہ کو محبوب ہیں تو ان جملوں کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان جملوں کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اتنے پیارے یہ جملے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، فجر کے وقت پڑھ لیں، زور کے وقت پڑھ لیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ وظیفہ کرتے جائیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سرکار نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
پھر فرمایا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے بھی برابر ہو پھر بھی میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے میرے بھائیوں، کتنا پیارا، زبان پر یہ کتنا ہلکا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی ہی پیاری حدیث پاک۔ اب تو آپ حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واہ واہ۔ کس نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا واہ واہ، 5 چیزیں میزان پہ کتنی ہی باری چیزیں ہیں، 5 چیزیں میزان پر کتنی ہی باری چیزیں ہیں، واہ واہ کتنی باری چیزیں ہیں۔ پھر سرکار نے بتایا وہ چیزیں 5 کون سی ہیں، فرمایا سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ محفلوں پہ جانے والے، سرکار کا ذکر سننے والے بلند آواز سے کیا کہتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ 5 چیزیں سرکار نے فرمایا واہ واہ، 5 چیزیں میزان پہ بڑی وزنی ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ وزن ہے۔ پہلی چیز سبحان اللہ، الحمدللہ دوسری چیز، تیسری چیز لا الہ الا اللہ، چوتھی چیز اللہ اکبر، 5ویں چیز سرکار نے فرمایا اگر کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے نا اور وہ اس پہ صبر کر لے تو یہ اس کی ایسی نیکی ہے کہ اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو کتنا مشکل کام ہے بتائیں ذرا مجھے، ہے کہ مشکل کام؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا کون سا مشکل ہے؟ جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو، جس کو دیکھ کے بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں نہ آتا، وہ بھی کیا ہی لے گا سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ورد کرے اس کا۔ قیامت والے دن جب یہ نیکیاں آپ کی نیکیوں والے پدرے میں رکھی جائیں گی، اس کا وزن بہت ہی زیادہ ہوگا، اور جس کا نیکیوں والا پدرہ بھاری ہو گیا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو آج میں آپ کو وہ کام بتا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے بندے کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک دن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ کہاں گئے؟ درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ اچھا یہ درخت کے اوپر چڑھے، ٹانگیں ان کی پتلی پتلی تھی، ٹانگیں ان کی پتلی پتلی تھی، ہوا کے ساتھ ان کی ٹانگیں ڈگمگانے لگی۔ آپ کس کے لیے چڑھے تھے درخت پہ؟ سرکار کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جب ہوا کی وجہ سے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ڈگمگانے لگی نا، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، لوگوں تم میرے پیارے غلام کی ان پتلی پتلی ٹانگوں پہ ہنس رہے ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ پتلی پتلی جو ٹانگیں ہیں یہ قیامت والے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہوگا۔ میرے غلام کی یہ جو پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی یہ ٹانگیں۔ آج تم ان کو دیکھ کے ہنستے ہو، تو میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ ایسے ہی بڑا آسان کام، ایک اور کام بڑا آسان کام ہے لیکن ہم ذرا اس سے غافل ہے، وہ ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ کیا کرنا جی؟ نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ تو یقین کریں جنازہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کو کندھا دینا، پھر اس کو دفنانا، میت کو بڑے ہی ثواب کے کام ہے، لیکن آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس سے بڑا دور ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث پاک، سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 1 کی رات ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ کتنے کی رات؟ 1 کی رات۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو دفنانے بھی جاتا ہے، تدفین کا کام بھی پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس بندے کو 2 کی رات ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایک کی رات کتنا ہوتا ہے؟ ایک کی رات ثواب احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا۔ مطلب یہ ہوا جو بندہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے بھی جاتا ہے، اب تو یہ دفنانے والا کام بھی ایسا ہے کہ اکثر لوگ واپس آ جاتے ہیں اور ساتھ جانا بھی گوارا نہیں کرتے، قبرستان تو ہم ویسے نہیں جاتے۔ میرے بھائیو یہ موقع ہوتے ہیں، جانا چاہیے وہاں۔ جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو ہمیں بھی آخرت کی یاد آئے گی، قبروں کو دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا یہ میرا نانا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ بھی اس دنیا میں رہتے تھے، آج یہ چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن آج کا نوجوان قبرستان نہیں جاتا، بس کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھتے، کوئی جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا نماز جنازہ بھی اگر کسی نے پڑھا، دفنانے کا بھی کام کیا اور دفنا بھی دیا اس کو، تو سرکار نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو 2 احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ احد پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، یہ عاشق رسول پہاڑ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھیں میرے بھائیوں، انسان تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، یہ پہاڑ بھی رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی گواہی بھی سرکار نے خود ہی دی ہے۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحب، سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ احد پہاڑ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار فرماتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا محبت 2 طرفہ ہے، محبت 2 طرفہ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے اس بندے کو جو نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان جا کے دفناتا ہے اس کو 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔